بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کی کارروائی کا آغاز یا ہم کرتے تو تلاوت قرآن شریف، نعت شریف، حدیث شریف، قومی ترانہ اور اس کے فوراً بعد بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا ہوا اور میں نے آپ سے چیئر سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے اسی رولز آف بزنس میں آپ کے پاس وہ رول موجود ہے کہ آپ کوشچن آور سسپینڈ کر کے ہم لوگ سیدھا جاتے بلوچستان میں جو کل ایک سانحہ ہوا ہے، یہ ڈان اخبار میں ہیڈ لائنز ہیں، باقی ساری اخبار میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بی ایل اے نے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو، ان کی فیملیز کو یرغمال بنایا، وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، بی ایل اے کے ایکشن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ پر سب سے بڑی چیز جناب چیئرمین، ہمیں امیجیٹلی نارمل بزنس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ ایک بار ہم لوگ یہ کویشچن آور ایک دن نہ کرتے، وہ تو آپ کا انسٹارٹ کویشچنز آ گئے، یہاں پہ منسٹرز ہوتے نہیں ہیں، تو ایک دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی زمین آسمان اوپر نیچے نہ ہوتا۔ پر یہاں پہ جناب چیئرمین، کیا سینس آف دا ہاؤس، یہ جو فارم 47 کی انسٹالڈ ریجیم ہے، اس کا سینس یہ ہے کہ بلوچستان بزنس ایز یوزول ہے، وہاں پہ جو ہمارے ساتھی یا شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو آگ لگی ہے، تو کیونکہ وہ آنکھ سے اوجھل ہے، نظر سے اوجھل ہے تو خیر ہے۔ جناب اسپیکر، میرا گلہ بحیثیت ممبر قومی اسمبلی NA 18 اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن چیئر سے ہے، آپ سے ہے۔ آپ کوئی نئے پارلیمنٹیرین نہیں ہے، آپ بار ہاؤس میں آتے رہے ہیں، آپ ایک چھوٹے صوبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو امیجیٹلی جناب چیئرمین امیجیٹلی آپ کو کارروائی سسپینڈ کرنی چاہیے تھی، اور جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے ہونی چاہیے تھی۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ میں بات کروں گا کہ آصف علی زردانی نے آ کے ایڈریس کیا ہاؤس کو پرسوں، یہاں پہ جناب چیئرمین جو آپ کے اہم ایشوز ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے ایک ڈکلیریشن میں کروں گا کہ یہ انسیڈنٹ، یہ سانحہ بولان ایکسپریس کا، یہ گروس انٹیلیجنس وہاں پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایسٹیمیٹ ہے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں، پر جو ایوریج فگر ہے جناب چیئرمین، یہاں پہ یہ حالات ہے کہ گورنمنٹ کے MNAs، یہاں پہ ہم لوگ بلوچستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ اپنی گپے لگا رہے ہیں، یہ تو ان کا حال ہے، یہ ہاؤس میں یہ حالات ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس جی، بڑی اہم بات کر رہے ہیں لیڈر آف اپوزیشن، آپ ان کی بات سن لیں۔ یا ان کو سر، ان کا یہی حال ہے، بلوچستان میں یا آگ لگی ہوئی ہے تو پھر یہی حال ہے ان کی سیریسنس کا، یہی ہم لوگ یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، ہم لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ 80 دہشت گرد اکٹھے ہوتے ہیں یا 50 ہوتے ہیں یا 100 ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے کیسے ہیں؟ کوئی رات کے اندھیرے میں تو نہیں ہو رہے ہیں، دن دہاڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، ریلوے لائن ہے، کوئی پہاڑ، کوئی غار میں تو نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں۔
ان کو اکٹھا ہونے کس نے دیا؟ یہاں پہ جناب چیئرمین پاکستان میں اور بلوچستان میں، باقی جگہوں میں پاکستان تحریک انصاف کے 5 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو چاہے وہ سندھ پولیس ہو، چاہے وہ بلوچستان پولیس ہو، چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، ڈنڈے اٹھائے ہوئے، رائٹ گیئر ٹیئر گیس شیل لیے ہوئے، سیدھا کے ڈز مارتے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے، ساتھ انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں، آجوج ماجوج اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیا ان کو یہ دہشت گرد نظر نہیں آ رہے تھے؟ یہاں پہ جناب چیئرمین میں فیکچول آپ کو ڈیٹس کے ساتھ بتاتا ہوں. 12 نومبر 2024 کو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب، یہاں پہ میرے بھائی صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اور ہمارے آنریبل ممبر ہیں، فارمر سپیکر اور ایم این اے اسد کیسر صاحب، ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب کے لیڈر آف دی اپوزیشن احمد خان بچر صاحب، اور میں خود بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، ہمیں اڈیالہ جیل کے سامنے 5 لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا کہ جس سیکشن 144 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. 5 لوگوں کو، اور وہاں پہ دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا؟ کدھر انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں پہ ہے؟ گروس کرمنل نیگلیجنس، اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ یہ لاپرواہی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے، خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ مسلح افواج کے سپاہی، مسلح افواج کے افسران، آپ کے سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسران. خون کس کے ہاتھ پہ؟ ان دہشت گردوں کو تو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہی کرتے ہیں کہ وہ فیڈریشن کے خلاف انہوں نے، پاکستان کے خلاف انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں، پر ہم لوگ ان یہ خون ان سفر کون کر رہا ہے؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے مسلح افواج کے بہادر ہمارے جو جوان ہیں اور افسران ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے. یہاں پہ جناب چیئرمین ایک ریاست کی ڈیفینیشن پہ بھی میں آتا ہوں. اس کی جغرافیائی سرحدیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی بیسس کیا ہوتی ہے؟ آپ کے 3 ضروری ویریبل ہوتے ہیں. آپ کے جناب چیئرمین سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیشنل کوہیژن، قومی ہم آہنگی. اس کے ساتھ آپ کا ایک مضبوط معیشت، اس کے ساتھ ایک کریڈیبل ڈیفنس. ایک ایک کر کے آج میں آپ کو یہاں پہ پروف کروں گا جناب چیئرمین، ایک ایک کر کے، کہ اس انسٹالڈ فارم 47 کی رجیم نے خدا نخواستہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہلا کے رکھ دی ہے اپنی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے. یہاں پہ جناب چیئرمین یہ ہائیبریڈ رجیم اور ان کے بیکرز، پپٹس اور پپٹ ماسٹرز کو نہیں پتا کہ ملک کتنے سنگین حالات سے دوچار ہے. یہاں پہ جناب چیئرمین ہاؤس جس وقت کل اسمبل ہوا اور آپ کی کرسی پہ یہاں پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بیٹھے تھے، آصف علی زرداری بیٹھے تھے، ساتھ آپ کے یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بیٹھے تھے. یہیں پہ میں نے اٹھ کے بات کی، اور اس سے پہلے 1 سال پہلے بھی میں نے اور بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے اور یہ سٹرکچر جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے اور انلیگل ہے. اس وقت جناب چیئرمین
آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پارلیمنٹ جب انکمپلیٹ ہے، ریزرو سیٹس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن کمیشن کو، آج تک پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی ہماری ریزرو سیٹس نہیں آئی. وجہ کیا وجہ ہے؟ آپ کا جناب چیئرمین ہاؤس کا میں نے کہا پارلیمان میں 2 مجلس شورا میں 2 ہاؤسز آتی ہیں. آپ کی جناب چیئرمین نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے اور سینٹ آف پاکستان ہے، دونوں انکمپلیٹ ہے. اس کے اوپر قانون میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بنیاد یا آپ کی غلط ہے، اس کے اوپر آپ جو سپر سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو جو سٹرکچر بنا ہے اس فارم 47 گورنمنٹ کا وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی ہے. جناب چیئرمین، یہاں پہ جو الیکشنز ہوئے، یہاں پہ کاش سردار ریاض صادق صاحب بیٹھے ہوتے. میں منہ پہ بات کرنے والا شخص ہوں، میں ان کو کہتا، آغاز ادھر سے کہتا کہ جو اسپیکر کی کرسی ہے یہ اس وقت غیر قانونی، جو سینٹ چیئرمین کی کرسی جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ غیر قانونی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہیں، شہباز شریف غیر قانونی غیر آئینی طور پہ بیٹھے ہیں. یہ تو سٹرکچر ہی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اور یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے وہ ہی غیر آئینی غیر قانونی طور پہ بیٹھی ہے. جو ان کے ڈیسیژنز ہیں وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. ہاں قبضہ آپ کر لیں، کسی کا قبضہ کر لیں اور بس چلائیں زور زبردستی سے، وہی ہو رہا ہے پاکستان میں. اور اس کے پھر آپ انجام بھی دیکھ لیں. یہاں پہ جناب چیئرمین آپ یہ بھی دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ آئین میں آرٹیکل 41 دیکھ لیں اور میرے ساتھ ذرا پڑھیے گا. آرٹیکل 41 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پیج 21 ہے اس بک کا. دیر شیل بی اے پریزیڈنٹ آف پاکستان who shall be the head of state and shall represent the unity of the republic. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. یہاں پہ جناب چیئرمین بدقسمتی کے ساتھ اس میں بھی میں آتا ہوں، اور اس سے پہلے میں ایک اور آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اچھا ہوتا ہے کہ انسان کی میموری ریفریش ہوتی جاتی ہے ساتھ و ساتھ. آرٹیکل 7 بھی پڑھ لیں کانسٹیٹیوشن کا، ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ. ریاست کیا چیز ہے؟ بڑی باتیں سنتی ہیں، سنتے ہیں ہم لوگ، ریاست مخالف، ریاست یہ، ذرا وہ بھی پڑھ لیں، اچھی بات ہے. In this part, unless the context otherwise requires, the state means the federal government, Majlis Shura, Parliament, Qawmi Assembly, Senate, a provincial government, Subai Assembly, Subai Hukumat, a provincial assembly, Subai Assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. آپ کے حلقے کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا میونسپل کاؤنسل جناب چیئرمین ریاست ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ ٹیکس عائد کر سکتی ہے. پر رینجرز، سندھ پولیس، مسلح فوج، فائر بریگیڈ ریاست نہیں ہے، ریاست کے اوزار ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آپ آ جائیں جناب چیئرمین کہ آپ آرٹیکل 39 کو بھی ذرا کریں. آرٹیکل 39 پیج 20 پہ ہے. پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرمڈ فورسز، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. دا اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی. ریاست کیا ہے؟ The state shall enable people from all parts of Pakistan to participate in the armed forces of Pakistan. State وہ enabler ہے، وہ یقینی بنا سکتا ہے کہ لوگ مسلح افواج میں جا سکتے ہیں. مسلح افواج
یا پولیس یا سیکیورٹی فورسز وہ خود اٹھ کے نہیں کہہ سکتا. یہ ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں, کیونکہ ہم لوگ آئین اور قانون یہاں سے لیتے ہیں, یہ وہ فاؤنٹن ہے جہاں سے ہم لوگ لیتے ہیں. یہاں پہ جناب والا جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں جناب چیئرمین, تو کل جو بھی ہو ہم لوگ اس کو انلیگل پریزیڈنٹ کریں جو کریں, پر شخص یہاں پہ آئے ہوا تھا, اپنا سال کا وہ سپیچ دینے کے لیے, ایک نیا پارلیمانی سال شروع ہوا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہے اور پاکستان کے یونٹی کی علامت ہے, تو اس کے نیچے یہاں پہ کاش مسلح افواج نمبر 2 جناب چیئرمین, یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ یہ کوئی الیکٹیو چیز نہیں ہوتی. آپ یہ پارلیمان ہے, پاور یہاں پہ ڈرائیو ہوتا ہے. یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں, آپ کو میں نے کلیئرلی بتا دیا, اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتا دی, پر یہیں پہ اسٹیٹ کے لوگوں کے خلاف ہی ایم این ایز جو یہاں پہ سارے کے سارے بیٹھے جناب چیئرمین, یہ آپ اسٹیٹ کا حصہ ہیں. آئی جی پولیس سے اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ ایک ٹول ہے اسٹیٹ کا. یہاں پہ جناب چیئرمین میں یہ بات کرتا چلوں کہ ایک نیا فلسفہ ابھی شروع ہو چکا ہے کہ جی آئی ٹی نوٹسز یہ لوگ دے رہے ہیں مختلف لوگوں کو کہ آپ جناب والا, ہمارے کافی ایم این ایز کو وہ نوٹسز آئے ہیں, اور وہ میں آپ کو پڑھ بھی ابھی سنا کے دے دیتا ہوں. ہمارے کافی سارے یہاں پہ ایم این ایز کو, بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ہیں, ان کو بھی آئے, اور آج مجھے بھی وصول ہوا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کہ آپ سیکشن 160 سی آر پی سی کے تحت اپیئر ہوں کس کے سامنے, اے آئی جی لیگل کے سامنے, جے آئی ٹی میں, کہ آپ نے ریاست خلاف باتیں کی ہیں, ٹویٹس کی ہیں. میں اس شخص کے پوچھتا ہوں کہ بھائی تم ہو کون یہ پوچھنے کے لیے, تم تو ریاست کے اوزار ہو, اسٹیٹ یا بیٹھے تو یہاں پہ یہ اسمبلی اسٹیٹ کیسا ہے, ہو آر یو؟ Who are you to summon? How can you summon? Why did you summon? نمبر 1 جناب چیئرمین, یہاں پہ ہم لوگ جو اپوزیشن کے ساتھی ادھر بیٹھے ہیں, یہاں پہ جو آپ کی انسٹالڈ رجیم ہے, ان کے لوگ ادھر بھی بیٹھتے رہے. جنرل مشرف کا ٹائم تھا, آپ یہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے, نعرہ بازی ہوتی تھی, یہاں پہ ڈپلومیٹس بیٹھے ہوتے تھے, مختلف افسرز آف دی آرم فورسز بیٹھے تھے. یہاں پہ ہم نے پرامن احتجاج کیا, اور کیا ہوا, آصف علی زرداری نے اپنی سپیچ کی, ہم نے پرامن احتجاج کیا, اپنا ویو پوائنٹ رجسٹر کیا. مجھے بتائیں جناب چیئرمین کہ یہاں پہ کسی بھی اپوزیشن کے ساتھی نے آدم خور ہونے کا کوئی اندیہ دیا کہ ہم نے جا کے لپک کے کسی کو ہم لوگ کھا گئے؟ مجھے یہ بتا دیں, ہم نے کس کو کھایا ہے؟ جناب چیئرمین, یہاں پہ ایک چیز واضح ہونی چاہیے, جس وقت ٹوٹل ڈس ریگارڈ ہوتا ہے آئین اور قانون کا, جس وقت پارلیمنٹ کو ادارہ نہیں سمجھا جاتا, جس وقت پارلیمان کے اندر
इंटेलिजेंस और यही हालात है। जनाब चेयरमैन, ये मैं आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लाता हूं। ये फाइल्स आप देख लें। मैं अभी पता नहीं ये कैमरा भी इसमें इतनी सकत है या हाजूज माजूद ने बंद कर दिया होगा। इधर तो ये चल रहा है, मेरी तस्वीर आ रही है पर आगे नहीं चल रही होगी। पर रिकॉर्ड के लिए ये फाइलें हैं। ये क्या है? ये क्वेश्चंस हैं और कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैं। अपने ऑपोजिशन के साथियों को मैं दिखाना चाहता हूं। ये जनाब चेयरमैन बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने स्पीकर ऑफिस में क्वेश्चंस और कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिए हुए हैं और इनके आंसर्स कितने आए हैं? इस सारे के सारे सिफर, जीरो आंसर्स। मैं खुद गया हूं स्पीकर नेशनल असेंबली के ऑफिस में और मैंने खुद स्पीकर को कहा कि जनाब मोहतरम स्पीकर साहब, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। ये क्वेश्चंस, इनके आंसर्स देना, ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है। उन्होंने कहा जी हुकूमत नहीं देना चाहती। मेरा रिस्पॉन्स उनको था कि जी आप इस किताबचे में शाया कर दें और नीचे लिख दें आंसर नॉट रिसीव्ड और मिनिस्ट्री नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड। आगे आंसर लेना इस हाउस का काम है। पर नहीं, कोई हाजूज माजूज बैठा है, काटा, नॉट एडमिसिबल। ये हालात हैं आज। जनाब चेयरमैन, मैं आपको यह भी बात कहता चलूं, उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जियाउल हक के टाइम पे, यहां पे शायद अभी मुझे प्रेस गैलरी में नजर नहीं आ रहे, सीनियर सहाफी हैं नुसरत जावेद साहब, उनको याद होगा। मुस्लिम अखबार होती थी और उस वक्त के एडिटर उनके सेनेटर सैयद मुशाहिद सैयद साहब थे और उनके साथ उस वक्त जूनियर सहाफी, यंग जूनियर सहाफी थे नुसरत जावेद साहब। मेरे वालिद साहब, वो नॉन पार्टी हाउस था और उस नॉन पार्टी हाउस में डिफेंस और पाक नेवी के हवाले से टाइप 21 फ्रिगेट्स पाकिस्तान बहरिया ले रही थी। मेरे मरहूम वालिद साहब ने क्वेश्चंस डाले और उस चीज के ऊपर डिबेट हुई डिफेंस कमेटी में और पूरा वो प्रोसेस चला और सामने चीजें आई, रिपोर्ट हुई। आज जनाब चेयरमैन, बदकिस्मती के साथ इन क्वेश्चंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी क्वेश्चंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी क्वेश्चंस हैं, पर आज लोगों की टांगें क्या हो रही हैं? कांप रही हैं, हाजूज माजूज नाजल हो जाता है। ये इस वक्त हालात हैं जनाब चेयरमैन जी, काम पे टांग रही हैं। थैंक यू जनाब चेयरमैन। यहां पे मैं कहता चलूं कि जिस वक्त हम लोग इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की जी इंस्टीट्यूशंस के बारे में अपनी स्पीच पे। मैंने प्रेस में देखा था, स्पीच आज आई है, हमें डिलीवर हुई है, जो प्रेस में थी उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 2 कमिश्नर्स का टेन्योर खत्म हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट बात, 15 जनवरी 2025 को मैंने बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली और मेरे कॉलीग जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट, उन्होंने चेयरमैन ऑफ द सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को, हमने दोनों ने खतूत लिखे और यह कहा कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी का लिखें, शहबाज शरीफ को लिखें और अपोजिशन को लिखें और बनाए, नाम लाएं। और ये पिछला सेशन जो अभी गुजरा था, सरदार अयाज सादिक साहब स्पीकर साहब ने यहां पे एश्योरेंस दी हाउस को, आप रिकॉर्ड निकालें, मुश्ताक साहब यहां पे बैठे हैं, इनसे पूछ लें
انہوں نے کہا تھا آج، اس دن سیشن کے دوران آپ کی کرسی پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا آج یا کل آپ کو لیٹر پہنچ جائے گا۔ جناب چیئرمین، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ لیٹر میرا خیال ہے برستہ قطری لیٹر کی طرح کہیں پہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے، ابھی تک مجھے تو کم از کم میرے چیمبر میں ریسیو نہیں ہوا۔ یہ حالات ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، ابھی تو اور بھی بات کرنی ہے علی محمد خان صاحب۔ جناب چیئرمین، ہم لوگ اس ہاؤس کی سٹرینتھ کی بارے میں بات کریں۔ ہم ساموں نے چلے جانا ہے، کس کی کیا زندگی ہے۔ تالپور صاحب کے لیے کل یہاں پہ تعزیت کی، یہاں پہ ریفرنس ہوا، یہاں پہ بات چیت ہوئی۔ ان کے ساتھ ہمارے خاندان کے بہت پرانے تعلقات، ایک بڑے منجے ہوئے پارلیمنٹیرین، سلجھے ہوئے، ان کا بڑا گھرانہ ہے سندھ میں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے اور اس سے بھی پہلے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ساروں نے جانا ہے۔ کوئی پیچھے کوئی نشانی تو چھوڑے نا جناب چیئرمین کہ لوگ یاد کریں کہ جی ہاں انہوں نے کوئی کام تو کیا۔ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 55 سال ہونے کو آئے ہیں، پبلش کریں، پتہ لگ جائے۔ اوجڑی کیمپ رپورٹ، یہاں پہ میزائل جو ہیں وہ اڑ کے آ کے انہوں نے پرخچے اڑا دیے مرگلا پہاڑوں کی، اور لوگ یہاں پہ شہید ہوئے۔ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کے والد صاحب اس پہ شہید ہوئے۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ کتنے سال تک بیڈ ریڈن تھے، آج تک وہ رپورٹ نہیں آئی۔ آرمی پبلک سکول رپورٹ پشاور، آج تک وہ رپورٹ نہیں آئی۔ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کمیشن رپورٹ، آپ کے فارن فورسز افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کے ایئر ڈیفنسز کو چیرتے ہوئے ایبٹ آباد میں جاتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، آج تک وہ رپورٹ نہیں آئی۔ آپ کا سلالہ لکھا ہوا ہے، سلالہ میں جناب چیئرمین آپ کو پتہ ہے کون سا جہاز استعمال کیا گیا تھا؟ اس جہاز کو ڈیتھ ڈیلر کہتے ہیں۔ میں خود ایویٹر ہوں، اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ جہاز AC-130 اس کو کہتے ہیں۔ C-130 جہاز میں اس میں توپیں نصب ہوتی ہیں، لیزر اور ریڈار گائیڈڈ، اور وہ ایک ہی جگہ پہ اوپر سے کروز کر رہا ہوتا ہے اور پرخچ اڑا ہوتا ہے اور بالکل لیول کر دیتا ہے۔ وہ جہاز استعمال ہوا تھا وہاں پہ، اس کی آج تک سلالہ کا ہمیں نہیں آیا۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ وہاں پہ ایک شخصیت یا ایبٹ آباد میں مقیم تھی، تو کیا کسی کو معلوم تھا کہ فورن فورسز آ رہی ہیں؟ انہوں نے سراغ نکال لیا اور ہم لوگ بیٹھے، ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ کوئی قوم کے سامنے کوئی حقیقت تو رکھے نا جناب چیئرمین، کوئی پتہ تو چلے ہم لوگ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی کا، اس کے اوپر کمیشن بٹھائیں، یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے۔ آپ کا یہاں پہ 26 نومبر کا سنائپر فائر کے ساتھ 15 ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، میں ایک ایک کا نام آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے اوپر ہمیں بتا دیں گولی کیسے اور کیوں چلائی گئی، کس کے آرڈرز پہ چلائی گئی، کیا یہ مقبوضہ کشمیر تھا اسلام آباد ڈی چوک؟ پرامن لوگ ہمارے ساتھی آئے تھے، ہم ساروں پہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی رہی ہے، کس لیے، کیوں؟ ایک گملہ بھی اسلام آباد کا نہیں ٹوٹا۔ کدھر ہے محسن نقوی؟ وہ تو آتا ہی نہیں ہے ادھر، کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا 5 منٹوں میں خالی کر دوں گا۔ ہاں، اپنے ہی شہریوں پہ گولی چلائی، کیوں؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین، میں یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں کہ جس وقت ہاؤس چل رہا ہوتا ہے، ہاؤس کا ڈیکورم ہوتا ہے، ہاؤس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہاں پہ باتیں ہوئی نا گورنمنٹ بینچز سے، آپ نے ہاؤس ان آرڈر کر دیا۔ کل یہاں پہ 2 سربراہان ہاؤس کے، یوسف رضا گیلانی صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب بیٹھے تھے۔ یہاں پہ ان کو میں
بتا رہا تھا, ان کی نظریں جا رہی تھی. یہیں پہ پنجاب کی فارم 47 کی چیف منسٹر بیٹھی ہوئی تھی, اور یہاں پہ خواتین, انہوں کا ایک پوری قطار گورنمنٹ ٹریجری بینچز کی خواتین جا کے سلام پیش کرنے کے لیے جا رہی تھی. حاضری, غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جی ہم بھی حاضر, سانو بھی اپنی کتابیں لکھ لو, تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جناب چیئرمین کہ ہاؤس کا ڈیکورم ہاؤس چلے گا کیسے. ادھر آپ کا یہ فیڈریشن کا ہیڈ وہ بیچارہ لگا ہوا ہے, وہ مسکرا رہا ہے, آپ جا کے آپ نے ٹوٹل ڈس ریگارڈ کیا ہوا ہے. اور دونوں صاحبان ہم ان کو کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو, وہ چھوٹا بچہ نہیں دیکھ رہا, ذرا پیچھے دیکھو, وہ پیچھے دیکھو. ہم لوگ کہتے تھے سامنے دیکھو, پیچھے بھی نہیں, وہ سامنے دیکھو. وہ آنکھیں, اچھا دونوں نے جناب چیئرمین مزے کی بات, دونوں کا ریاکشن ذرا کیمریز میں دیکھیے گا, دونوں کا ریاکشن کلاسک. دونوں نے بڑے غصے سے دیکھا کدھر جا رہی ہیں خواتین, ادھر دیکھا سر 440 کا کرنٹ دونوں کو لگا, دونوں نے منہ پھیر لیا, انہوں نے کہا ادھر ہم نہیں جا سکتے ہیں. یہ حال ہے جناب. جی میرے والد تھے انشاءاللہ, بالکل, اور انہوں نے ہاؤس کو بڑا زبردست چلایا. جناب چیئرمین, یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہ آپ نے یہاں پہ جو میرے بھائیوں کو اریسٹ کیا, زد و کوب کیا اور تھانوں میں بند کرایا, اور انٹیلیجنس میں ان کا اتنا, میں دل سے احترام, ان کو معلوم ہے میرے مرحوم والد صاحب نے, میں پہلی بار ہاؤس میں آیا, انہوں نے کہا جی سائیں خورشید شاہ صاحب کا آپ نے احترام کرنا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں کسی سے چھپی کی بات نہیں کر رہا, میں سامنے ان کے کہہ رہا ہوں. یہاں پہ جناب چیئرمین میں پوچھ رہا ہوں, اس ہاؤس کمیٹی کا کیا بنا؟ ویئر از اٹ؟ جنہوں نے اس ہاؤس کی ڈگنیٹی کو اپ ہولڈ کرنا ہے. آج تو یا پچھلا گزشتہ اس سال میں انٹیلیجنس اس دن کے لیے آج سے تدارک کریں جناب چیئرمین. آج سے سارجنٹ آرمز کیوں ری انسٹیٹ ہوئے, کس کے کہنے پہ ہوئے؟ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ اس سے یہ تاثر آتا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب, ان کا جب انہوں نے اچھا کام کیا, جب ہمارے ممبرز کو انہوں نے یہاں پہ پروڈکشن آرڈرز دے کے لائے, میں سب سے پہلا شخص تھا, میں نے اٹھ کے یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ ان کو اپریشیٹ کیا. پر یہاں پہ میں ان کو ابھی کرٹیسائز کر رہا ہوں کیونکہ سردار ایاز صادق صاحب نے اپنا حق جو اس منصب کا ہے وہ ادا نہیں کر رہے اس کیس میں, جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات آتی ہے, نہیں کر رہے ہیں, ڈیفالٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ جناب چیئرمین بات آتی ہے اکانومی کی, افراد زر کی کا لیول دیکھیں کہاں پہ پہنچ گیا ہے. یہاں پہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہاں پہ جتنے لوگ ہیں آ جائیں, بغیر سیکیورٹی کے آ جائیں, بازاروں میں جاتے ہیں, کیمرہ لیں, یہ پریس میڈیا کے ساتھی ہیں یہاں پہ, ان کے ساتھ چلیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. آٹا, چینی, دالیں, گھی, ان ساری چیزوں کی قیمتیں کہاں پہ جا رہی ہیں؟ یہ شنائیاں بجا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. ان کو بیسکس اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے بیس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, مہنگائی کتنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. اور ٹیکنیکل بات کرتا ہوں, یہ مہنگائی اتنی کنٹرول میں ہوتی نا جناب چیئرمین,
تو پھر اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ نیچے کیوں نہیں آیا, انہوں نے مینٹین کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ابھی آپ کی بلو ٹارگٹ گندم کی فصل آنے والی ہے اور آپ کی گندم امپورٹ ہو رہی ہوگی اور پھر آپ کی روٹی کی قیمتیں مزید چڑھیں گی, اور یہ فوڈ انفلیشن جو ہے یہ مزید آپ کی مہنگائی کو چاڑے گا. یہاں پہ بالکل نیکسٹ پوائنٹ میرا تھا چینی پہ. یہاں پہ عقل کے اندھے جو ہیں جناب چیئرمین, ابھی ہم لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا حصہ ہیں, جو میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ان سے ذرا پوچھیں نا, ابھی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سیشن چل رہا ہے, اور اب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیوروکریسی, یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. پچھلے سال چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنی فورن ایکسچینج کمائی کرنا چاہ رہے ہیں, آج ڈالر 285 پہ چلا گیا تو اب یہ امپورٹ کر رہے ہیں. گندم محسن نقوی یہاں پہ کاش ادھر ہوتا نا جناب چیئرمین, میں اسے پوچھتا کہ تم جس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے تو تم محسن نقوی, میں نے کیا نام کیا ہے, محسن نقوی, تو جناب وہ حذف کر دیں گے اس لیے میں نام لے رہا ہوں. جناب چیئرمین میں اس سے پوچھتا کہ 450 ارب روپے کی گورنمنٹ اپنا گندم تم امپورٹ کر رہے ہو, پنجاب کے کاشتکاروں کا بیڑا غرق کر دیا, اس کا کون ذمہ دار؟ اور پھر مکھ مکا کر کے خود ہی انکوائری لگا کے تو ختم کر دیا. یا کرکٹ کا حال دیکھ لیں اس نے کیا کر دیا. یہاں پہ جناب چیئرمین گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کے لوگوں نے وہاں پہ کوئی گیا ہوگا جوائنٹ سیکرٹری مریم نواز کے پاس کہ جی ہم لوگ 60 پیجز کا سپلیمنٹ اخباروں میں چھاپیں گے اور ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور پیسے میڈیا اونرز کو دیں گے تو آپ کی واہ ہو جائے گی. صبح اٹھتے ہیں جناب چیئرمین 60 پیجز کا سپلیمنٹ آتا ہے اور 301 تصویر میں اس پہ لگی ہیں, اور جناب چیئرمین جو لوگ وہ گرین سائیکل ٹریک پہ جہاں پہ وہ رنگ لگا تھا کروڑوں اور اربوں روپے کا, وہ پہلی بارش آئی تو رنگ بھی گیا. کہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے جناب چیئرمین؟ یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اکانومی کی, تو آ جائیں نا یہاں پہ فائنانس منسٹر کو بلائیں. ملک میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ وہ آپ کی معیشت کا انجن ہوتا ہے. آپ کا جناب چیئرمین لارج سکیل بڑی صنعتیں نہیں چلیں گی, نیچے نے چلنا ہی نہیں ہے, وہ اس کی شرح گروتھ جو ہے وہ کم نہیں ہے, وہ سکڑ گئی ہے, -2%. بیورو آف سٹیٹسٹکس کی رپورٹس ہیں, ذرا کوئی پڑھ کے تکلیف تو کرے. پچھلے 6 مہینے کی رپورٹ ہے. جب آپ کی صنعت نہیں چلے گی, آپ کی زراعت نہیں چل رہی, آپ کا سروسز سیکٹر میں آئی ٹی ایک بڑا سیکٹر ہے, وہاں پہ لوگ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو سکاڑ کے رکھ دیا. وہاں پہ آپ نے جناب چیئرمین آپ اس کو پاکستان ڈیجیٹل بل کے ذریعے, پیکا ایکٹ کے ذریعے, لوگ کہتے ہیں ہم لوگ پاگل ہیں ادھر انویسٹ کریں, باہر جا رہے ہیں لوگ. آپ کا کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر 0 کے قریب آیا ہوا ہے. نوید قمر صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اینڈ ریونیو کے وہ چیئرمین ہیں. نیشنل بینک کے ہیڈ کو ہم نے بلایا ہوا تھا, اور وہاں پہ ہم نے جس وقت ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ لونز کس کو دے رہے ہیں کاروبار کو چلانے کے لیے, آپ کو قرضے پرائیویٹ سیکٹر کو 85 سے 90% قرضہ بینکس جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے حکومت کو, منسٹری آف فائنانس کو دے رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کدھر چلے گا جناب چیئرمین؟ ڈیڈ ہے. آپ کی بے روزگاری ریکارڈ لیول پہ پہنچ چکی ہے. آپ کا جناب چیئرمین ایکسپورٹس جو پی ٹی آئی حکومت کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 2022 ہماری جب حکومت گئی تھی, اس لیول سے آج ایکسپورٹس کم ہے. اس وقت ہماری تھی 32.5 ارب ڈالر, باوجود اس کے کہ کووڈ تھا, دنیا بند ہو چکا تھا, پر پھر بھی ہماری ایکسپورٹ جاری تھی. ریمیٹنسز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 33 ارب ڈالر ملک میں آ رہا تھا, آج اسے کم ہے, اور اس وقت کووڈ تھا. اس وقت جناب چیئرمین آپ کا ریونیو شارٹ فال سال پورا ختم نہیں ہوا,
ان کے اپنے ٹارگٹ سے بجٹری فگرز دکھائیں نکالیں. 606 ارب روپے کا شارٹ فال ہے یہ پچھلے 6 ماہ کا, اور ساتھ اس شارٹ فال کو ڈیفیسٹ کو پورا کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا جو سرپلس پوسٹ کر رہی ہے, وہ ان کو سہارا دے رہی ہے, وہ آئی ایم ایف کے لیے ملک اور قوم کے لیے کام کر رہی ہے. ان کی اپنی حکومتیں کو گئیں فارغ ڈیفیسٹس. جناب چیئرمین, ٹیکس بڑا یہ کہتے ہیں جی ان کا ایف پی آر, جب ہم لوگ ٹیکس لگا رہے ہیں کن پہ لگا رہے ہیں؟ فائنانس کمیٹی میں جب پوچھتے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پوچھتے ہیں, جو موجودہ لوگ ہیں جو سیلریڈ کلاس ہے ان پہ ہی ٹیکس. جناب چیئرمین, یہاں پہ ایک اژدہا بنایا گیا بڑے دھوم دھام سے, بہت بڑا اژدہا, اور وزیر اعظم پی ایم سیکریٹریٹ میں اس کے آفیسز لگائے گئے, اور اس کو جناب چیئرمین ایس آئی ایف سی کا نام دیا گیا, اور کہا گیا کہ جناب یہ ایس آئی ایف سی یہ وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے دودھ, شہد, ملک شیک, روح افزا, پتہ نہیں کس کس کی نہریں یہاں پہ پاکستان میں آ رہی ہیں. کبھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر آیا, کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانا بندہ آیا, کبھی ہم سنتے ہیں جی یہ ڈیلیگیشن آ گیا, یہ پیسے آئے. جب ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں ان سوالوں میں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سیکرٹ ہے, خفیہ ہے. یہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں جناب چیئرمین, یہاں پہ میں پڑھ کے سنا دوں, یہ سٹاف نے, آپ کے نیشنل اسمبلی سٹاف نے لکھ کے دیا ہے, پوچھ لیں. خفیہ نہیں پوچھنا. فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ایک قانون ہے, اس کے اوپر بھی کہتے ہیں جی انہوں ٹھپو, بات نہیں کرنی. یہ حالات ہیں جناب چیئرمین. کون سی پرفارمنس ہوگی کیا؟ رول آف لا کہاں پہ ہے؟ آپ کی معیشت تب تک نہیں چل سکتی جب تک, جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ آپ کا رول آف لا نہیں ہوگا ملک نہیں چل سکتا. نہیں ہے نا. ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں جناب چیئرمین, میں اس پہ بھی آتا ہوں. یہاں پہ ہمارا ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہماری جب میٹنگ ہو رہی تھی, اس پہ کیونکہ یہ چیزیں آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہیں, اور یہاں پہ گورنمنٹ ٹریجری بینچز کے جو ساتھی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, ان سے پوچھیں, یہ ڈیبیٹ وہاں پہ ہوئی تھی. آپ کا فورن ایکسچینج جو پریڈکٹ کیا تھا آپ کا ڈیٹ مینجمنٹ آفس اور منسٹری آف فائنانس نے اور ان لوگوں نے, وہ کیا تھا جی 186 روپے 2 سال پہلے, چڑھ گیا 275 روپے پہ. وہ فورکاسٹنگ کدھر گئی؟ یہ پی ڈی ایم 1 کی حکومت کے دوران. میں ایگزیکٹ پیج نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں جناب چیئرمین. پیج نمبر 3, گرانٹ نمبر 127, ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ لونز, یہ آپ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ڈاکیومنٹ ہے. امپیکٹ اس کا, آپ کا قرضہ صرف اس سال صرف جو لونز اور آپ کا پرنسپل ادائیگی کا, صرف اس ڈیمانڈ کا, باقیوں کا نہیں, صرف اس ڈیمانڈ کا غلط فورکاسٹنگ کی وجہ سے 86.2 ارب روپے کی پھکی لگی ہے آپ کو. اور وہ پھکی کون پورا کر رہا ہے؟ وہ پاکستان کی عوام. آپ کا اسی ڈاکیومنٹ میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ ہم لوگ نہیں بناتے ہیں, یہ آپ کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان بناتا ہوتا ہے, انہوں نے سروسنگ آف فارن ڈیٹ کے اوپر بات کی. اس پہ یہی ایکسچینج ریٹ ویریشن کے ساتھ جو امپیکٹ پڑا 34.5 ارب روپے پاکستان کی عوام زیادہ دے رہی ہے. یہ تو آپ کو میں صرف ایک ٹیسٹر دے رہا ہوں. آپ کا جناب چیئرمین یہاں پہ آپ کا جو قرضہ بڑا ہے اس سال, انٹرسٹ پیمنٹ اور آپ کا پرنسپل ری پیمنٹس کا 120 ارب روپے سے زیادہ. اور اس سے میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں کہ آپ کا جناب چیئرمین, آپ یا ٹوٹل کریں جو پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس وقت, یہ 133.5 ارب ڈالر ہے. جو آپ کا اس وقت ایکسچینج ریٹ اس پی ڈی ایم حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے, پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ, پی ڈی ایم 2 کیئر ٹیکر جو ہے اس کو میں پی ڈی ایم 2 ہی کہتا ہوں, وہ ان کا یہ ایکسٹینشن تھا, اور ابھی یہ پی ڈی ایم 3 گورنمنٹ, پی ڈی ایم 2 نمبر,
اور ان کی نااہلیوں کی وجہ سے جناب چیئرمین، ان کی نااہلیوں کی وجہ سے جو پاکستان پہ جو بیٹھے بٹھائے ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے جو قرضہ بڑھا ہے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. فگر 11,881.5 ارب روپے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، صرف ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے جو بیٹھے بٹھائے آپ کو پاکستان کی عوام کو خمیازہ اٹھانا پڑے گا. 11,881.5 ارب روپیہ. یہ پرفارمنس ہے، یہ پرفارمنس ہے نیگیٹو. ہوش کے ناخن لیں. جناب چیئرمین، ہم نے ابھی جنید اکبر خان صاحب میرا خیال ادھر نہیں ہے، وہ ابھی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت. وہاں پہ ایک ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ منسٹری آف فائنانس اور باقی منسٹریز کو بلائیں اور جو یہ غلط فور کاسٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. جناب چیئرمین، یہاں پہ بات ہوتی ہے، یہاں پہ اس ہاؤس نے بجٹ جو پاس کیا، بڑے دھوم دھام سے اکنامک سروے لانچ ہوا، شامیانے بجائے گئے ڈھول ڈھماکے سے. منسٹری آف فائنانس میں 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ، کھانے کھلائے گئے، سب کچھ کیا گیا. جس وقت یوٹیلائزیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے حکومت کی اپنی منسٹریز نے اٹھا کے رکھی کہ جی یہ آپ نے 1400 ارب میں سے عوام کو کتنا پہنچا، خرچ کتنا ہوا. جناب چیئرمین، آپ کو پتہ ہے کیا فگر ہے؟ 92 ارب. 1400 ارب روپے کا بجٹ آپ کے پاس 1400 ارب روپے آپ کی جیب میں پڑا ہے اور آپ خرچ کر رہے ہیں 92 ارب. آپ نے 8.5% بھی 6 مہینوں میں نہیں خرچ کیا. پیچھے رہ کتنا گیا ہے جناب چیئرمین مجھے بتائیں، ٹائم کتنا گیا ہے؟ آج ہو گئی ہے 12 مارچ. اپریل، مئی، جون میں تو ختم، مئی میں اینڈ میں ختم، اکاؤنٹس آپ کے کلوز. کیا پرفارمنس؟ جناب چیئرمین، میں یہ ڈیٹ کے بارے میں مزید میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ فائنانس کمیٹی میں شارام خان اور ہمارے باقی ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی پوچھ گچھ ضرور کریں گے. پر یہاں پہ ان سے پوچھنا چاہیے، یہاں پہ بجلی کے محکمے میں جناب چیئرمین، یہ آپ کو میں گراف بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کا جناب چیئرمین جو آپ کا کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران جو غلط انہوں نے معاہدے کیے تھے، غلط معاہدے، اس کی وجہ سے اور غلط لوکیشنز میں وہ کارخانے لگائے گئے تھے، اور پھر ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے اور جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں اس کی وجہ سے آپ کا 400 ارب روپے سے آپ کا کیپیسٹی پیمنٹس اٹھ کے 2800 3000 ارب روپے تک پہنچ گئے. آپ کا میں یہاں پہ اس وقت چیئرمین ایف بی آر ہے، ان کی یہ ٹویٹ میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس وقت یہ غالباً سیکرٹری پاور تھے، 18 سپتمبر 2023 ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ موجود ہے. راشد لنگریال صاحب آج کل چیئرمین ایف پی آر ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ ڈبلڈ ایز ڈالر روز فرام پی کے آر 100 to 300. سیکرٹری خود کہہ رہے ہیں آج ایف پی آر کی چیئرمین، میں تو نہیں کہہ رہا. فورن فنڈڈ ڈالر ڈینومینیٹڈ آئی پی پیز ہیو کنٹریبیوٹڈ دا موسٹ. بھائی جان لگائے کس نے؟ ہم نے تو نہیں لگائے، انہوں نے لگائے نا، پوچھیں. Locally funded RLNG's plants capacity payment has increased 60%, while foreign funded coal plants payment has gone up by 145%. چارج شیٹ موجودہ چیئرمین ایف پی آر کی اپنی ٹویٹ، ابھی اس کو ڈیلیٹ کرتے جائیں، ٹریک ریکارڈ موجود ہے. یہ اس کے ساتھ جناب والا اس کا گراف بھی موجود ہے اس ٹویٹ کے ساتھ، یہ ان کا ہی ہے، میرا نہیں ہے. جناب چیئرمین، یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس وقت جو
یہ لگا رہے تھے نا کوئلے کے پاور پلانٹ, سائی وال کول اٹھا کے انہوں نے پاکستان کے بیچ میں لگا دیا امپورٹڈ کول پہ. عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس کی ایوریج پرائس کوئلے کی پاور پلانٹ کی تقریباً دنیا میں ایوریج بنتی ہے $7 لاکھ پر میگا واٹ. یہاں پہ یہ لگا رہے ہیں $14 لاکھ پر میگا واٹ. مطلب کوئی عقل نہیں دھنگ رہے گی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ایون فیلڈ گیا پیسہ؟ وہ کدھر گیا؟ کدھر جا رہا ہے؟ جناب چیئرمین, شہباز شریف نے کیبنٹ میٹنگ بڑے دھوم دھام سے کی ادھر کدھر کیا نام ہے یہ کنونشن سینٹر میں. کنونشن سینٹر میں اس نے کہا جی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز $850 ارب کھا رہی ہو. بھائی کرو نا, کچھ کرو اس کا, کیوں نہیں کر رہے ہو؟ پی آئی کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے انہوں نے شروع کیا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ پرائیویٹائز کریں گے. 85 ارب کی انہوں نے بڈ پرائس رکھی, لینے کے لیے 10 ارب بھی نہیں آئے. ابھی بھاگتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کا کیا کریں. کیا انہوں نے آصف علی زرداری کو یہ جو سپیچ لکھ کے دی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, یہ سرکولر چلا جاتا ہے ساری منسٹریوں کو, اور وہ چھاپا کر کے کاغذ کو کالا کر کے پتہ نہیں اس میں کتنے خرچے, یہ جھوٹ کا پلندہ بنا کے انہوں نے کہا جی یہ آپ پڑھ دیں, اللہ خیر صلی اللہ. وہ پڑھ دی ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ 0. جناب چیئرمین, یہاں پہ آتے ہیں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ. نہیں وہ واقعی میں بھی دیکھ رہا ہوں. عمر ایوب صاحب آپ کے ممبر سو گئے ہیں. یہ مرد صاحب خیر ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, میں نے کہا اٹھا دیں انشاءاللہ سر, کوئی ایشو, وہ ہمارا ہیڈک ہے. آپ سنیں, آپ سو جائیں, خیر ہے, عوام سو رہی ہے, آپ سارے سو جائیں, ہمیں نہیں. آپ تو ایسے بھی ستو پی کے سو گئے, عوام آپ کی جاگ رہی ہے انشاءاللہ, اور آپ سے حساب لے گی. آپ تو بلوچستان جل رہے, آپ پھر بھی سو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے جناب چیئرمین, یہاں پہ میں آپ سے بات کروں کہ باہر سے جو سرمایہ آ رہا ہے, باہر سے ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں اتنا برا ریکارڈ کبھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تھا ہی نہیں. وجہ کیونکہ زیرو ہے. یہ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ امریکہ سے لاکہیڈ مارٹن ہمیں $350 ملین دے رہا ہے. اور بھائی جان ذرا پڑھ لیا کرو, کانٹریکٹس پڑھ لیا کرو. امریکہ لاکہیڈ مارٹن وہ کمپنی ہے جو F-16 بناتی ہے. ان کو پینٹاگون نے چارج دیا ہے کہ پاکستان فضائیہ کے F-16 طیارے ہندوستان کے خلاف نہیں استعمال ہوں گے. ان میں وہ سافٹ ویئر سسٹمز موجود ہیں جو کہ لاک آؤٹ کرتے ہیں آپ کا میسائل سسٹمز, آپ کے باقی سسٹمز. یہ فلائی بائی وائرز ایئر کرافٹ ہوتے ہیں. 1 سیکنڈ میں F-16 بغیر فلائی بائی وائر کمپیوٹر سسٹمز کے وہ چل ہی نہیں سکتا. 1 سیکنڈ میں 10 سے زیادہ وہ فلائنگ کریکشنز کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو انہوں نے لاک آؤٹ کی ہے. اور یہ اس کمپنی کی مانیٹرنگ کے لیے رکھے گئے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی $350 ملین جو ہے وہ آیا ہے. یہ حالات ہیں ان کے جناب چیئرمین. یہاں پہ میں بات کرتا چلوں کہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز, معیشت, کیونکہ یہاں پہ معیشت کی آصف زرداری کی سپیچ میں بڑا معیشت کے بارے میں بات کی. آپ کا معیشت کے بارے میں اس وقت آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو $11.2 ارب. تحریک انصاف کے ٹائم پہ $20 ارب تھا ہم لوگوں نے جب چھوڑ کے گئے تھے, اور وہ بھی, اور یہ بھی 11.2. یہ وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک مارکیٹ سے اٹھا کے کنورٹ کر کے رکھ رہا ہے. جس طرح کوئی ویزا کے لیے آدمی جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار رشتہ دار سے پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے, یار میں نے ایمبیسی کو دکھانے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں. جناب چیئرمین, فاٹا کے علاقے میں, ایکس فاٹا کا, یہاں پہ میرے ساتھی موجود ہیں, وہاں پہ آپ ان کے ڈیوز بنتے ہیں, کے پی کے اور خیبر پختونخوا میرے صوبے کے اور فاٹا کے. آپ کی وفاقی حکومت ان کو دے نہیں رہی ہے وہ ڈیوز. بارڈرز پہ کوئی پٹواری تو نہیں بیٹھا ہوا نا, کون بیٹھے ہیں وہ اس جگہ میں. آپ کا یہ حقانیہ میں جا کے آپ اکوڑا خٹنگ میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں. وہ خفیہ ایجنسیاں کہاں پہ ہیں, وہ کدھر کیا کام کر رہی ہیں؟
جناب چیئرمین یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ میرے صوبے کا خیبر پختونخوا کا 1100 ارب روپے انہوں نے دینا ہے, نہیں دے رہے. کیوں؟ انہوں نے کہا جی اڑی ہے. گو کہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ وہ واحد صوبہ ہے جس کی حکومت نے آپ کو سرپلس ڈکلیئر کر کے کیا ہے کہ آپ کا خسارہ کم ہو, کہ آپ آئی ایم ایف کا ٹارگٹ اچیو کر سکیں, کہ آپ کو $1.5 بلین کی ٹرانچ جو ہے وہ مل سکے. اور یہاں پہ ان کا یہ عقل ان کی دیکھیں, 2 سال کے اندر یہ سٹیٹسٹکس آپ ابھی گوگل کرنے, پریس والوں کو کہہ دیں, آپ کا ریسرچ سٹاف سے کہہ دیں, 20 لاکھ نوجوان پاکستان کے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 20 لاکھ. فی کس نوجوان نے 40 لاکھ روپے دیے ہیں, اور اس کو جناب چیئرمین آپ یہاں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 29 بلین 29 ارب ڈالر 2 سال میں ملک سے باہر جا رہا ہے. اور یہ کشکول لے کے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں $1.5 ارب دو. یہ کون سی عقل ہے؟ جناب چیئرمین یہاں پہ ہم لوگ بات جب کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے جناب والا کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے حوالے سے آپ کا تعلق سندھ سے ہے. یہاں پہ نہ سی سی آئی کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں کال کیا گیا, یہاں پہ این ایف سی کا اجلاس نہیں کال کیا گیا, پر یہاں پہ ڈنڈے اور سوٹے کے زور سے احکامات آئے اور یہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں نے دریائے سندھ کا پانی جس پہ سارے صوبوں کی امانگی ہوگی وہ پانی از خود مرکزی حکومت جو ہے وہ اٹھا کے سندھ میں دے دے گی. اور بھائی کیوں؟ ہم نے یہ ریزولوشن ہم لوگ لا رہے ہیں جناب چیئرمین, پاکستان تحریک انصاف, ہمارے سنی اتحاد کونسل اور اپوزیشن کی پارٹیاں, ہم لوگ یہاں پہ ہاؤس میں دیں گے, چاہے وہ اس پہ ووٹنگ ہو نہ ہو. ہمارا کام ہے, ہم لوگ وہ ریزولوشن لاتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں آصف علی زرداری یا آپ خود یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے, آپ سندھ کے انٹرسٹ کو, آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ عوام کم از کم ہم لوگ صاف ہوں گے, ہم لوگوں کا جو موقف ہے ہم لوگ سامنے رکھیں گے سندھ کی عوام کے سامنے, پاکستان کی عوام کے سامنے, کہ اپوزیشن نے آپ کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آپ کے پیٹ پہ خنجر کھوبا. یہ ہم لوگ کریں گے جناب چیئرمین. جناب چیئرمین یہاں پہ جس وقت بات ہو رہی تھی آپ کے پاکستان ڈیجیٹل بل کے اوپر, تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھی شروع میں ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا بالکل نہیں ہونا چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن وہ ہونا چاہیے. پتہ نہیں رات کو کیا ہوا, کوئی حجوج ماجوج آیا, کوئی فرشتے نازل ہوئے, صبح ہمارے ساتھ وہ آنکھوں میں آنکھ ہی نہ ملائے, راتوں رات جو ہے وہ چلے گئے. انہوں نے جناب والا پی کا امینڈمنٹ بھی اسی دن پاس کر دیا, اس دن پاکستان ڈیجیٹل بل بھی پاس ہو گیا, اس دن پریس کے ہمارے ساتھیوں کو گلا بھی کاٹا گیا, اس دن آپ کا جناب چیئرمین یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھیوں کا گلا بھی کاٹا گیا. اور اس کی تناظر میں ابھی جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد اٹھ کے اسٹیٹ کے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اپوزیشن لیڈر کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ رولز آف بزنس میں ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن پیج 19 رول 39, یہ دیکھ لیں, وہ اٹھ کے وہ چیلنج کر رہے کہ ہم یہاں پہ بات بھی نہ کر سکیں. میں یہاں پہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن بلوچستان کے بارے میں بات نہ کروں, میں یہاں پہ سندھ کے پانی کے بارے میں بات نہ کروں, میں خیبر پختونخوا کے فاٹا ایریاز کے اور ان کے واجبات کے بارے میں بات نہ کر سکوں, میں پنجاب میں پولیس گردی کے خلاف میرے جو یہ ساتھی ہیں ان کے گھروں میں پولیس جا کے توڑ پھوڑ کرتی ہے اس کے بارے میں بات نہ کر سکوں, اپنے آپ کو کہتی ہے اسٹیٹ اور